کل سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر چند پوسٹیں جو ہے لکھ کے شیئر کی، جس کے اندر سیدہ کائنات خاتون جنت جناب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف باغ فدق کے معاملے میں خطا کی نسبت کے حوالے سے میں نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کیا، جس کے اوپر جو ہے نا کل سے سوشل میڈیا کے اوپر میری پوسٹوں کے اوپر کومنٹس کرنے والوں کی ایک تعداد تھی۔ بہت سارے ایسے تھے جن میں مؤیدین بھی موجود تھے اور دوسری طرف مخالفین بھی موجود تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری ان پوسٹوں کے ساتھ اگر کسی کو اختلاف تھا تو وہ علمی دلائل کے ذریعے وہ اختلاف رکھتا، نہ کہ بازاری قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن میرے فرینڈ لسٹ کے اندر دوستوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ گالم گلوچ اور وہی بازاری قسم کی زبان بغیر کسی قسم کے دلائل کے انہوں نے جو ہے نا آگے سے باتیں کرنا شروع کی۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ویڈیو کی صورت میں جو ہے نا اپنے موقف کو جو ہے نا پبلک کے سامنے رکھوں، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے نا خدشہ کسی کے ذہن کے اندر باقی نہ رہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہماری تمام تر نسبتوں کی محور اور مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چونکہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم اہل بیت کے ہر ایک فرد کے غلام ہیں تو یہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے سب سے آگے جو ہے یہ جو ہے نا مقدس نسبتیں ہیں، باقی سب جتنے بھی اہم کوئی شخصیت بھی کیوں نہ ہو وہ ہمارے نزدیک ان کے بہت بعد ہے، چونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ان نسبتوں کا ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا۔ تو یہاں میں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ جو دوست جنہوں نے ہٹ درمی پڑھنا ہے یا شخصیت پرستی کی طرف جانا ہے اگر کسی نے، تو وہ بے شک میری ویڈیو کو سنے ہی نہ، بلکہ اسے سکپ کر کے آگے چلا جائے۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے نا واقعی حق کا متلاشی ہے اور اگر وہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر وہ میری یہ گفتگو سنے اور غیر جانبدار ہو کر سنے۔ میں کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی گروپ کی حمایت کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا، یہ ابتداءً میں عرض کر رہا ہوں۔ نہ تو میرا تعلق پنڈی گروپ کے ساتھ، نہ میرا تعلق لاہوری گروپ کے ساتھ، میرا تعلق جو ہے نا ہر اس ذات کے ساتھ ہے کہ جو سرکار کی ہر نسبت کا حیا کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ان سب کے ساتھ تعلق ہے کہ جو سرکار کی نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، جو کسی ایک نسبت میں بھی جو ڈنڈی مارتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پنڈی والے گروپ کے ساتھ نہ لاہور والے گروپ کے ساتھ۔ اب میں آتا ہوں جو ہے وہ اپنے موقف کی طرف۔ اس سے پہلے میں حالیہ دنوں کے اندر جو ہے حنیف قریشی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جس بات کے اوپر جو ہے بعد میں مفتی حسان صاحب جو دعوت اسلامی کے مفتی ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی علمی انداز کے اندر ایک فتویٰ اور اس کے اندر دلائل ذکر کر کے جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کا جو ہے نا منہ بند کیا۔ میں اس کے اوپر مفتی صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب کے ایسے ہی معاملات ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے کبھی کنایتاً، کبھی اشارتاً، کبھی دلالتاً یہ گستاخی صحابہ کی کرتا ہی رہتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے نا میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں غیر فانی برکتیں پیدا فرمائے۔ دوسری طرف میں یہاں پر ایک بات اور جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ایک آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ ہماری بند ہوتی ہے، دو آنکھیں کھلی رکھ کے ہم لوگ جو ہے نا کسی بھی مسئلے کو نہیں دیکھتے۔ میری پوسٹیں کرنے کا مقصد کیا تھا وہ کسی نے نہیں سمجھا، بڑے بڑے آ کے لڑکھڑائے اور ان پوسٹوں کے اندر جو ہے نا اپنی علمیت انہوں نے ظاہر کی کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں، کئیوں نے تو کیا بازاری زبان استعمال کی، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے نا علوم و فنون کی مبادیات کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے نا گرامر کی جو ہے نا صرف صغیر و کبیر نہ آئے،
تو وہ بھی آ کر جو ہے نا مجھے بتاتے رہے نا کہ جی ان کے اندر فلاں ہے تو یہ طالب علمی دور سے ایسے ہیں تو ایسے۔ سر کسی کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں، کیا نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ ایمانی ہے، اور ایمان میں ہم صحابہ کی نسبتوں اور اہل بیت کی نسبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ اس کی زد میں اگر کوئی جو ہے نا لاہوری گروپ والا آتا ہے تو وہ بھی آئے، پنڈی گروپ والا آتا ہے تو وہ بھی آئے، کوئی اور تنظیم آتی ہے تو وہ بھی آئے، چونکہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے، اور ایمان سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک آنکھ کے ذریعے کیوں دیکھتے ہیں، دونوں آنکھوں کے ذریعے کیوں نہیں دیکھتے؟ میرا کہنا یہ تھا ان پوسٹوں کے اندر، بار بار میں پیٹتا رہا، میں یہ کہتا رہا کہ میری صرف اتنی سی عرض ہے، میں کسی گروپ کو یہاں پر اس کی تائید کرنے کے لیے، حمایت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر حنیف قریشی حالیہ دنوں کے اندر اگر وہ صدیق اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، ٹھیک ہے، کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث الا ما ترکنہ صدقہ والی روایت کے متعلق وہ یہ کہہ دے کہ صدیق اکبر ہی اس کی واحد راوی ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہمارے مفتیان کرام بیٹھ کے تحقیقات شروع کر سکتے ہیں، وہ کتابوں کے اوراق کو پلٹنا شروع کر سکتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا زور و شور کر کے ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں، تو سر میری بھی چھوٹی سی عرض تو حق تو بنتا ہے کہ ایک طرف کیوں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ معاملہ جلالی صاحب والا آج نہیں ہوا، کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جلالی صاحب نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف باغ فدق کے معاملے کے اندر، یہ بار بار میں الفاظ ایک ٹاپک کے اوپر خاص بات کر رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مجتہدہ ہیں یا محدثہ ہیں، یعنی اس کے اوپر تو کلام ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں باغ فدق کے معاملے میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جلالی صاحب نے خطا کی نہ صرف نسبت کی بلکہ خطا کے وقوع کا بیان کیا، اور وہ بھی خطا اجتہادی نہیں، خطا معصیت۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی واحد راوی والی روایت کے اوپر اگر اتنی گہری تحقیق ہو سکتی ہے، تو اس معاملے کے اندر کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کو خطۂ معصیت کی نسبت باغ فدق والے معاملے میں آپ کی طرف کی گئی، تو وہاں پر تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میرا سوال تھا۔ کاش کہ یہ موقف بھی واضح کر دیا جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ ایسا ہی فتویٰ لکھا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر سننے کو ملتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ ایسی ہی ویڈیو جو وہاں پر نظر آتی، اور وہاں پر بھی جلالی صاحب کا بے شک نام نہ لیا جاتا، زید عمر بکر کر کے ہی ذکر کر دیا جاتا کہ جو یہ کہے گا وہ جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس معاملے کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ اب بہت سارے دوست میرے ایسے بھی جو ہے نا شرلے چھوڑیں گے کومنٹس کے اندر، جلالی صاحب نے جو خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں جی خطا اجتہادی جو ہے نا کی نسبت کی نفی کرنے والے، آپ خطا معصیت کیسے کہہ رہے ہیں؟ سر میں بتاتا ہوں کہ وہ خطا اجتہادی کی نسبت تھی ہی نہیں، وہ خطا معصیت کی نسبت تھی۔ اے کاش کہ نا آپ دوست میری اس گفتگو کو تو نا تھوڑی سی غیر جانبدار ہو کر اگر آپ سنیں نا، تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے روز روشن کی طرح یہاں ہو جانا ہے۔ لیکن اگر کسی کو جو نا جلالی صاحب کی غلامی ہی چاہیے اور انہوں نے نہیں ماننا، تو وہ بے شک نہ مانے، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم تو حق کی صدا آپ لوگوں کے تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی گروپ سے نہیں، ہمارا تعلق کسی تنظیم سے نہیں، ہم ایمانی عقیدہ جو قرآن و سنت جو ہے نا، قرآن و سنت جس کے داعی ہیں، ہم وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جلالی صاحب کے اصلی جو ہے نا موقف کی طرف، جس کے اوپر جلالی صاحب نے خطا کی نسبت کی، اور وہ خطا اجتہادی نہیں ہے، معصیت ہے، اس کے اوپر میں ذکر کرنے والا ہوں۔ یہ پوری توجہ سے آپ میری بات کو سنیے گا۔ جلالی صاحب نے لاہور کے اندر سیمینار کیا، سیمینار تھا، ٹھیک ہے، اہل بیت کی جو ہے نا دفاع کے اندر، اور روافظ کو جواب دینے کے اندر کہ اہل بیت کے افراد اور بالخصوص سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم معصومہ نہیں مانتے، ہم محفوظہ مانتے ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر سیمینار تھا، اور اس سیمینار کا مقصد اہل تشیع کو جواب دینا تھا، اہل سنت کے عقائد ان کے سامنے رکھنا تھے۔ جلالی صاحب اہل سنت کے عقائد و نظریات کو جو ہے نا وہاں پر بیان کرتے ہوئے اور اہل تشیع کو جواب دیتے ہوئے، جلالی صاحب نے جہاں پر دیگر دلائل دیے وہاں پر
آپ نے اپنے اکابر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی ایک عبارت نقل کی جس کے اندر یہ بات موجود تھی۔ اب وہ عبارت کیا تھی، اس عبارت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جو عبارت لکھی تھی، وہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب بھی روافظ کو جواب دے رہے تھے، انہوں نے بھی اہل تشیع کو جواب دے رہے تھے۔ وہ اہل تشیع کو جواب دیتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے افراد کو ہم معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اہل بیت کے افراد سے بھی خطا کا امکان ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب کی عبارت تھی کہ جس کا پیر مہر علی شاہ صاحب نے نقل کر کے روافظ کو جواب دیا، اور اس عبارت کو جلالی صاحب نے جو ہے نا اپنے سیمینار کے اندر نقل کیا۔ اب میں جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا بات کو اس کو میں کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بات بتائے کہ سیمینار کرنے کا مقصد اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت کا مقصد کیا تھا؟ عصمت فاطمہ کی نفی تھی کہ جس کا اس بات جو ہے اہل تشیع کرتے ہیں، چونکہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے اہل بیت کے افراد اور بالخصوص سیدہ کائنات کے لیے معصومہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنت جو ہے نا اس عصمت کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ تو میں چھوٹی سی عرض جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، مجھے بس یہ بتا دیں کہ خطائے اجتہادی سے عصمت کی نفی ہوتی ہے یا خطائے معصیت سے عصمت کی نفی ہوتی ہے؟ اگر تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ خطائی اجتہادی سے عصمت کی نفی ہوتی ہے تو میں پھر سوال کروں گا خطائی اجتہادی کی نسبت تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی طرف بھی کی گئی ہے، تو پھر کیا آپ وہاں پر ان کی معاذ اللہ معصومیت کے بارے میں کچھ کلام کریں گے؟ آپ اس ٹائم جو ہے نا آپ لوگ بغلے جھانکیں گے، یار نہیں یہ خطائی اجتہادی سے تو عصمت کی نفی ہی نہیں ہوتی۔ تو جب خطائے اجتہادی سے نسبت کی نفی ہی نہیں ہوتی تو پیر مہر علی شاہ صاحب روافظ کو جواب دے رہے ہیں کہ اہل بیت سے افراد سے بھی خطا کا امکان ہے، تو خطائے معصیت ہی تو بول کر وہ سیدہ کائنات کی عصمت کی نفی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو معصومہ نہیں مان رہے، اور اسی عبارت کو جلالی صاحب نقل کر رہے ہیں۔ اور جلالی صاحب جب اس عبارت کو نقل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار کہ روافظ کو جواب دیا جا رہا ہے، اہل تشیع کو جواب دیا جا رہا ہے، سیدہ کائنات کی عصمت کی نفی کی جا رہی ہے، اور وہ نفی خطائی اجتہادی سے ہو نہیں سکتی، وہ ہوتی ہی خطائی معصیت سے ہے۔ بعد میں آپ بے شک جلالی صاحب 10 مرتبہ یہ بات کہیں گے جی میری اس سے خطائی اجتہادی مراد تھی، تو سر اگر جلالی صاحب کی خطائی اجتہادی مراد تھی تو خطائی اجتہادی سے تو عصمت کی نفی نہیں ہوتی، تو یہ تو اہل تشیع کا عقیدہ بن جاتا ہے، جو ان کا معصومہ والا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ تو سر آپ معصومہ والا اگر خطائی اجتہادی مراد لیں گے سیدہ کائنات کی عصمت کی نفی نہیں ہوگی، اور اگر آپ خطائے معصیت مراد لیں گے تو سیدہ کائنات کی عصمت کی نفی ہوگی۔ اور باغ فدق کے معاملے میں 1400 سالہ تاریخ کے اندر کس نے سیدہ کائنات کو اس معاملے کے اندر جو ہے نا خطا کے اوپر کہا ہے؟ اور اب آپ کہیں گے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی تو خطا کا، سر پیر مہر علی شاہ صاحب نے خطائے معصیت کے امکان کی بات کی ہے، وقوع کی بات تو کی نہیں، جلالی صاحب نے تو وقوع کی بھی بات کی ہے۔ 2 جگہ پہ جلالی صاحب جو ہے نا گرے، نمبر 1 وقوع کرنے کے اندر کہ جس سیدہ کائنات کو باغ فدق کے معاملے کے اندر آپ نے کہا کہ خطا واقع ہوئی ہے، حالانکہ کدھر خطا واقع ہوئی ہے؟ سیدہ کائنات تو قرآنی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے یوصیکم اللہ فی اولادکم پر عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ یہ میں کل سے پوسٹوں کے اندر پیٹ رہا ہوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، سننے کو بے شک تیار نہ ہو۔ ہم نے جو کل بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یار۔ تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد راوی ہیں اس روایت کے، اس کے اوپر اگر محققانہ گفتگو اگر جو ہے نا ہو سکتی ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اوپر اگر تحقیقی یہ گفتگو ہو سکتی ہے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطۂ معصیت والے معاملے میں جو باغ فدق کے اندر ہوئی ہے، اس کے اوپر تحقیق کیوں نہیں ہوئی؟ ہم کیا سمجھیں؟ یہ معاملہ 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں ہے، اس کو کئی مہینے گزر گئے، آخر کیوں اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا؟ کیوں اس کے اوپر ویڈیو نہیں آئی؟ سر آنی چاہیے تھی۔ اس بات کے اوپر تو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ حنیف قریشی کی علمی لحاظ سے حسان صاحب نے تعاقب کیا، میرے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔
تو اے کاش کہ یہی علمی تعاقب ادھر بھی ہوتا نا، پھر تو پتہ چلتا کہ اصل میں جو ہے نا یہ ہیں جو ہے نا بالکل جو ہے نا جو اصل جو ہے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ صرف یہ بات تھی میری، جس بات کو جو ہے نا سمجھنے سے شاید چند لوگ قاصر رہے، وہ جو ہے نا ہماری بات کو سمجھ نہ پائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گفتگو سننے کے بعد جو ہے نا بلا جھجک جو ہے نا تمام لوگ اس بات کا اظہار کریں گے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ جنہوں نے ہٹ درمی پڑھنا ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ غلط کومنٹس کرنے کے بجائے نا کسی کو مسئلہ ہے تو میرے پاس آ کے جو ہے نا بیٹھ کے بات کر لے اس معاملے کے اندر۔ جو ہے نا یہ فضولیات اور لغویات یہ اپنی پہچان آپ کرا لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علمی لحاظ سے اگر کوئی دلائل رکھتا ہے تو بات کرے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔